महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 फी यूनिट कमी। सनती सार्फिन के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए मजीद ₹7.41 फी यूनिट कमी। सार्फिन को ₹34.37 फी यूनिट बिजली मिलेगी। सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹40.60 हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। डिस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तकरीब से खिताब में बोले, हम आज अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि मियां नवाज शरीफ का वो वादा पूरा हुआ जिसमें हमने अपने मंशूर में कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून को मौका दिया तो रफ्ता रफ्ता मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी और बिजली की कीमतें कम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमत संभाली तो कमजोर मईशत और मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा मंडला रहा था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने तक पहुंचाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे। इंतशारी टोले का पुख्ता यकीन था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इस टोले ने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम हदें पार की। ज़ाती मफाद और सियासत के लिए इस टोले ने रियासत के साथ खिलवाड़ किया। IMF प्रोग्राम में रुकावटें डालने की भी कोशिश की गई। अल्लाह के फजल से मेहनत रंग लाई और मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपए रेट था, अब ₹62.47 होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई है। डिस्कोस की निष्कारी हो रही है। 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। जून में बिजली का रेट किया और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। ताजरों और सनतकारों का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान का खैर मकदम। कहा कि इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि रिलीफ पैकेज घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है। इस इक़दाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। UBG के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर बोले कि IPPs के साथ गलत मुआहदे हुए थे। हमने साबित कर दिया कि IPPs के वज़ीर आज़म के फैसले से बरामदात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान बोले, वज़ीर आज़म का इक़दाम मईशत की बहाली की जानिब अहम कदम है। कारोबारी बरादरी वज़ीर आज़म के रिलीफ के इक़दाम को सराहती है। बिजली कीमतों में कमी पर वज़ीर आला पंजाब फरीम नवाज का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन। कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए एक कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला महज पॉलिसी नहीं बल्कि मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम की आवाम से दोस्ती और कमिटमेंट का इजहार है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पलंदा है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का शहबाज शरीफ के गुफ्तगू पर रद्द अमल। कहा कि 17 नशिस्तों के साथ वज़ारत उज़्मा पर काबिज होने वाले शख्स का 3 साला दौर इक़्तिदार मुल्की तारीख का तारीख तरीन दौर है। अवाम जानते हैं कि इस टोले ने मईशत को तबाही की भीड़ चढ़ा दिया। इक़्तिदार को बचाने के लिए अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम की नकेल डालकर अदालतों को अंधा, गूंगा, बहरा और अपाहिज बनाया गया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मार्च 2025 में मजीद कम हुई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.7% रही, जो गुज़िश्ता माह 1.5% थी। शहरी इलाकों में महंगाई 1.2% तक महदूद रही। वहीं इलाकों में महंगाई की शरह जूं की तूं यानी 0% रही। माहाना बुनियादों पर चंद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, कुछ अशिया सस्ती हुई। बानी PTI से मुलाकातों के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समेत
سینٹ اور اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام حکمران اور سیاستدان امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خواہاں ہیں اور اس کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیوں کو مد نظر رکھ کر امریکی مفادات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے پر لگے ہیں۔ موجودہ حکومت اور اپوزیشن کو پاکستانی عوام کی کوئی فکر نہیں، حکمران تو امریکی مظالم پر مذمت تک نہیں کر سکتے۔ فلسطین میں اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی کے موقع پر صبح عام تعطیل کا اعلان کیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام سرکاری دفاتر، خود مختار ادارے، کارپوریشنز اور مقامی کونسلیں بند رہیں گی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی گھڑی خدا بخش میں تعزیتی اجتماع منعقد کرے گی۔ ملک بھر سے کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اپنی اسناد پیش کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی عاصم افتخار کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ عاصم افتخار نے UN منشور کثیر الجہدی سفارتکاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سبکدوش ہونے والے مستقل مندوب منیر اکرم کے اعزاز میں پروقار الوداعی استقبالیہ کا انعقاد۔ استقبالیہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کو ان کی سے افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں مکمل۔ ملک پتری آج سے شروع ہوگی۔ پاک افغان بارڈر کراسنگ پوائنٹ کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ 2-3 ہفتوں کے دوران شہر میں موبائل فون پر انٹرنیٹ کی یہ تیسری بار معطلی ہے۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس شہر اور گردنواں میں احتجاج کے مواقع پر معطل کی جاتی رہی۔ SIFC کی سہولت کاری سے زرعی برآمدات میں تیزی، عالمی منڈیوں تک رسائی آسان ہو گئی۔ پاکستان کے چین کو تل کی برآمدات میں 179% اضافہ، عالمی مارکیٹ میں نمایاں پیش رفت ہے۔ 2025 کے پہلے 2 ماہ میں 22,740 میٹرک ٹن تل چین کو برآمد کیے گئے۔ پاکستانی تل کی برآمدات میں نمایاں اضافے سے زرعی شعبے کو فروغ اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ تجارت میں بہتری سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم، معیشت کو مزید فروغ ملنے کی توقع ہے۔ مودی سرکار کا روس کو ممنوعہ ٹیکنالوجی اور اسلحہ سپلائی نکلی۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ برطانوی ایروسپیس کمپنی HR سمتھ گروپ کی ٹیک ٹیسٹ کمپنی نے بھارت کو $2 ملین کی حساس ٹیکنالوجی فروخت کی جو روس کو منتقل کی گئی۔ ٹیک ٹیسٹ کمپنی نے 118 بار بھارتی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس کو ممنوعہ ٹیکنالوجی کی کھیپیں بھیجی۔ بھارتی فضائیہ کا جگوار لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں تیسرا حادثہ ہونے پر بھارت کے دفاعی نظام پر سوال اٹھنے لگے۔ لڑاکا طیارہ ضلع گجرات کے علاقے جام نگر میں گر کر تباہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا یو ٹرن، پاکستان سمیت 40 سے زائد ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندیوں کے نفاذ کو روک دیا۔ امریکی انتظامیہ کو اس پالیسی کے نفاذ میں داخلی اختلافات، قانونی پیچیدگیوں اور سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ 30 سے زائد امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اس متنازع سفری پابندیوں کو مکمل طور پر ترک کر دیں، کیونکہ اس سے نہ صرف معیشت اور سفارتی تعلقات متاثر ہوں گے بلکہ امریکہ کی قومی سلامتی کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکی حکومت نے نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 2 سعودی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ سعودی طالب علم ساحل جوارتنی سمیت 2 طلبہ نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، جنہیں امریکی حکومت کی جانب سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔
طالب علموں کے ویزے منسوخ کرنے پر یونیورسٹی نے امریکی حکومت سے وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ کی معاونت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ طلبہ اپنی تعلیم بیرون ملک سے آن لائن مکمل کر سکیں گے۔ پی ایس ایل ایڈیشن 10 کے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ فزیکل ٹکٹوں کی فروخت 7 اپریل سے نجی کوریئر سینٹرز پر شروع کی جائے گی۔ آن لائن بک کی گئی ٹکٹیں نجی کوریئر کے مقررہ کردہ پک اپ مراکز سے حاصل کی جا سکیں گی۔ پاکستان سپر لیگ 4 شہروں راولپنڈی، کراچی، لاہور اور ملتان میں کھیلی جائیں گی۔ پی ایس ایل کا فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 18 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کھلاڑی رنز بنانے میں کنجوس اور ایکسٹرا لٹانے میں سخی بن گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کے ابتدائی 5 بلے بازوں نے ڈبل فگر میں بھی داخل ہونے کی زحمت نہ کی، جبکہ پاکستانی ٹیم نے 32 اضافی رنز دیے۔ قومی بالرز کی ناقص لائن اور لینتھ کے باعث 20 وائڈز بالز کروائی گئیں، جو پاکستان کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔ اس سے قبل پہلے ون ڈے میں بھی شاہینوں نے 43 اضافی رنز دیے تھے۔ اور شوٹنگ کے دوران تھپڑ اداکارہ مدیحہ امام کو مہنگا پڑ گیا۔ ایک کان کی سماعت بری طرح سے متاثر، ایک کان سے کم سنتی ہوں۔ عید کے موقع پر ٹی وی شو میں اداکارہ مدیحہ امام کا انکشاف۔ ساتھ ہی اداکار فیصل قریشی نے بھی بات کی تصدیق کر دی۔ فیصل قریشی نے یہ کہا کہ جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، مدیحہ کے ساتھ ایک سیٹ پر ایسا ہوا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں AGN نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی۔